3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو، جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو۔ اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا، آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹی؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی، بیماری ہے، دوا کوئی۔ بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو۔ ہم بیٹیوں والے ہیں، آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگی۔ دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنیت، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، ما ذقت من ثلاثت ایام طواقا، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یوماً وآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور کفا بکی شرفاً، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ کفا بکی شرفاً، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو، رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے ایسے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے، تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بھی کہا خیر تو ہے؟ کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا الولد القمیل، جس کی کتاب کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حل بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں۔ یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، سب کی پکار نفسی نفسی، ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی، میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی، اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی،
یا رب امتی امتی. ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، ایک کون؟ میرا آپ کا نبی، قریشی، ہاشم، عربی، نجدی، حجازی، درازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن بن الطعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام. اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا. خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا. ہر وار نبی کے سینے پر ہے. جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو، نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو. جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن جب ایسا نہیں ہے، الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا. کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، محمدی بن کے گزار لو. تھوڑی سی زندگی، اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنائے تو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے، کیا بڑی بات ہوگی. جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہوگی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت کی، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاتھا المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفہا عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وعشیشہا زعفران، اور اس کی گھاس زعفران ہے، وترابہا العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے،
انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا. انہار من لبن لم يتغیر طعمه لم يخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا. انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کے دریا ہیں. انہار من عسل مصفى، اور شہد کے دریا ہیں. اور پھر کاس من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے اعلیٰ تسنیم کا چشمہ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو کا شراب حرام ہے. آگے تین مجالس بتا رہا ہے. نیچے جنت. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری خود اٹھا کر. اب بوفے سمجھتے نا، بوفے سسٹم جانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو. یہ نیچے والی جنت، ادھر بھی نوکر ہیں لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے. پہلا درجہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا. وہ خود نہیں پیئیں گے، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. خوبصورت لڑکے. اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے. جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ہی تھوک لگا کیوں ایسے کر دے تو 7 سمندر لکان ماؤها احلی من العسل، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک. رفعوا ابصارهم، ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، جنت کی ایک حور مسکرائے گی. تیسرا درجہ سب سے عالی وی آئی پی عوام الناس یشربون، خود پی رہے ہیں. متوسط درمیانے لوگ میڈیاکر. یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے. خدام، غلمان، جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا. اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا. اور ایک وی آئی پی، اب سنو بھائی، وی آئی پی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ یشربون من کأس، پہلا درجہ. دوسرا یسقون فیہا کأسا، انہیں پلانے والے ہیں. کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں. ایک تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ یہ پروٹوکول کیسا، تو ہمیں پلا رہا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے جو کوالالمپور میں تم نے زندگی گزاری. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کیا. یہ سب سے بڑا درجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پلا رہا ہو. اور پھر ہر ایک سے پوچھے گا هل رضیتم، میرے بندو راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی. وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں جنت دے دی. اللہ کہے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. تو وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں. یہ انتہا ہے. جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئیں، دکھ درد مر گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، نیند بھوک تھکن ختم ہو گئی. ہمیشہ کی زندگی ہے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اپنے رب کو راضی کر لو. اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے. 5 نمازیں
آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے. کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح. نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. 5 نمازیں، سال کے 30 روزے. صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، بعد میں صحیح. مسافر ہو تو بعد میں صحیح. اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل. ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو. 4 آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 کام کر لو. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں. جھوٹ نہ بولیں. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. دوسرا حفظ امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا. چیٹنگ نہیں کرنی. دھوکہ نہیں دینا. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھے کرو. حسن خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، یا جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جس نے والدین کو خوش کیا اس نے جنت کا راستہ آسان کر لیا. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو. ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے. بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو. میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وأنا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے. پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے. عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی تھی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے تھے. یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا. اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا. اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے. اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم دو. کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور والی زندگی ہے. اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو. جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو. یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان. اس کو آف کرو. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو. بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے لوں، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا. اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے اور خامند بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے لوں. آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا. اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا. چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے. مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، وہ کہتا اماں، کہتے بکواسا کا چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. بچہ ذبح ہو گیا. ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے. ایک اسکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی. تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اسے پیپر دکھایا. اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا. تو اس میں لکھا تھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ہیو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، ایپل فون. میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں، میرا فادر
اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس کا خامند کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیکر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سکڑ لیتی، کہ جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت تھی، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنی اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ 4 کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے۔ یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسو سے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرنی۔ جھوٹے بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے معاف کر دو۔ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو اس کی انشاءاللہ۔ نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے یہ سارا منظر تھا اب 2 دن سے، تو مجھے ابھی اچانک یاد آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ 4 پہاڑ ہیں جو اب بلڈنگوں میں چھپ گئے ہیں، ان کے اندر ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک ٹیلا سا ہے جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں سے یہ بنوایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ تباہ ہو گیا سارا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس کی۔ ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق ہے، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں۔
ہلاکتیں ہو جاتی تھی، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ بولدے علی الناس بے بکہ سے جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا۔ اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، تو جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے۔ یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حج میں آبادی کو دیکھیں، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے ایسے، صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے 1 ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح۔ یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا سسٹم یار، کم ایک پتھر نہیں ہے۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ساری زمین میں توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی۔
تو جب یہ ساری دنیا کی زمینیں مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی. پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا. وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ. ارے وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف. آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. دیکھو نا، اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے. تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے. پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی. پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا. جو پیسیفک اوشن ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین ہے. جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے. اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی. ان کو اللہ چاہتا تو پہلے جھٹکے میں موت دے دیتا، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا. اذا الشمس کورت، سورج شاہ ہو رہا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے. کتنی گلیکسیز ہیں. ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے. تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے. تو ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھر دے ہو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تمہیں ہونے سمجھا دینا. میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی ہیں، باقی اس سے زیادہ ہیں. اور جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے. 17، صرف 17. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، بے شمار اس سے زیادہ ہیں. کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ ان سمجھ آ گئی. تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے گا اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے گا، اور کالے پتھر ہوں گے جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا اور سب کچھ گیا، تو یہ سفر ہے وہ فنا کی طرف جائے. بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. موسعون اس میں فائل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی.
اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا نہیں، کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں، یا اللہ کیسے؟ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے ہیں اور تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے، کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے، تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم۔ تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے۔ تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایک جملہ 6000 سے اوپر آیات ہے، اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو، سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ، کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے، رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے نا، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ۔ ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے، سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا، ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آگے واسجدوا، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ، اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ۔ یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اچھا ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ کے جی میں ہیں، ورکعوا واسجدوا، اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، واعبدوا ربکم، اب نماز تو پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر واعبدوا ربکم کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں، لہٰذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو۔ واعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑنا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ تو واعبدوا ربکم، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں
اس کو چھوڑو، یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، نماز سے اوپر رہے ہیں، نماز تو 5 وقت کا کام ہے، اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات کہی، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ سے یہاں مراد، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز اور نماز آ گئی، بندگی آ گئی، اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹی ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا، تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہوتا ہے، جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے ہیں، تیار ہوگی وہ ساری مشقت، نہیں 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 میں نہیں کروں گی۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے۔ بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یا پیسے کو پانی مانگنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے۔ اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے، تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر ہمیں شاباش دی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے۔ مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے مان لے، ہم نے تو شروع سے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں گے۔ تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا سورہ حج کا۔ آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہوئے نا مدینے میں، تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی، تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے۔ اللہ کا نبی کی گواہی ڈال دو، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو، اور سبحان اللہ۔ پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی، اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔
کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے. تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ ہو. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو ذکر کیا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یا اللہ پھر کہو وہ مولاکم، میں تمہارا والی ہوں. مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے ہیں. پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا. میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم النصیر. کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب ہوتا ہے. میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے. کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز سجدے سے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت. اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو نماز کو شوق سے پڑھا کرے اور دل لگا کے پڑھا کرے. نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ، تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا. جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے. کہنے لگے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی. گینگرین سمجھتے ہو؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے. کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا. تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ اکبر، انہوں نے یہاں سے کاٹا. کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں. ٹھیک ہے. پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے، اور تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی تھی. تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں ہو جاتا. سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. کہ دکھاؤ تو صحیح. انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف کیا. یا اللہ تو گواہ رہو، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے. نماز کو خوبصورت بناؤ تو اب باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتی جاتی ہیں.